بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار دوستو، اس وقت میں ہائیبرڈ دھان کی فصل کے اندر کھڑا ہوں۔ میرے ایک سائڈ پہ مکئی کاشت کی گئی ہے جو کہ کھڑی ہے، اور اس کی ہارویسٹنگ بھی ہو چکی ہے، صرف اس کے جو ٹانڈے جنہیں ہم کہتے ہیں وہ باقی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سائڈ پہ یہ ہائیبرڈ رائس ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ پہ مکئی کے ساتھ ہائیبرڈ رائس کی کاشت کی گئی ہو یا کوئی بھی دھان کاشت کیا گیا ہو، تو اس دھان کے جو پتے ہیں وہ اوپر سے آپ کو پلاہٹ کا شکار نظر آئیں گے۔ ان کے اوپر یہ یلوئش اپیرنس نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ پتا جو میرے ہاتھ میں اس ٹائم، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر سے کافی زیادہ بری حالت جو ہے شو کر رہا ہے۔ تو یہ جو دھان کے اوپر اس ٹائم پلاہٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کسی قسم کا موسمی دباؤ نہیں ہے اس کے اوپر، نہ ہی کوئی ویدر سٹریس ہے، بلکہ یہ جو علامات ہیں یہ اس جگہ سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ آپ دیکھیں ذرا کلوز کر کے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ جو دھان اس ٹائم ہمیں اس طرح کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ اس ساتھ کھڑی مکی کی وجہ سے ہے۔ اس دھان کے اوپر مائٹس کا اٹیک ہو رہا ہے، اور وہ مائٹس کا اٹیک اس مکئی کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ مکئی کے پودوں کی موجودگی کی وجہ سے اس کے اوپر مائٹس کا اٹیک ہے۔ بیسیکلی مائٹس جو ہے وہ مکئی کے پودوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، اور جب مکئی کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے، مکئی کا جو سبز رنگ ہے، گرینش کلر ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مکئی جو ہے وہ فائنل سٹیج پہ، آخری مرحلے پہ سوکھنے والی ہو جاتی ہے۔ تو اس ٹائم یہ جو مائٹ مکئی کی ہے وہ اپنے ساتھ والی فصل، چاہے وہ کوئی بھی فصل ہو، اس کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہے، اس کو تھوڑا بہت نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ جبکہ اسی دھان کے فیلڈ میں اگر ہم تھوڑا سا آگے نظر دوڑائیں تو یہ مسئلہ ہمیں دھان پہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ آگے سے ہمارا دھان بالکل ٹھیک نظر آئے گا، جبکہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ مکئی کے ساتھ ہے دھان، وہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھان کے پودے بہت زیادہ پلاہٹ کا شکار ہیں، ڈل سی ہمیں کنڈیشن شو کروا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اسی طرح آگے چلے جائیں، یہ جہاں یہاں پہ مکئی کا فیلڈ ختم ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلے جائیں تو آگے جو ہمارا دھان ہے اس کے اوپر مائٹس کا کوئی اٹیک نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ جو یلوئش کلر ہمیں نظر آ رہا ہے ٹپس کے اوپر، وہ یلوئش کلر موسمیاتی دباؤ یا موسمی سٹریس کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یلو کلر ہمیں شو ہو رہا ہے ان پتوں کے اوپر، تھوڑا بہت وہ لائٹ کلر کا ہے، ہلکا پھلکا ہے، اتنا زیادہ ہمیں فیل نہیں ہو رہا۔ جبکہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دھان کا فیلڈ دکھایا ہے، اس کا جو یلو کلر ہے وہ واضح ہے، اس کی ٹپس کے اوپر جو پیلا رنگ شو ہو رہا ہے واضح نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ موسمیاتی سٹریس کی وجہ سے اوپر سے اس دھان کے فیلڈ کی ٹپس جو ہیں وہ پیلی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہائیبرڈ رائس میں کوشش یہ کریں کہ اگر پانی 1 انچ یا آدھا انچ رہ گیا ہے تو فوری طور پہ کوشش کریں دوبارہ اسے پانی لگا دیں، کیونکہ دھان کی فصل کے لیے چاہے کوئی بھی ورائٹی ہو، دھان کے اندر ہر ٹائم پانی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ دھان ایک ایسی فصل ہے جسے کاشت کرتے وقت بھی پانی چاہیے، پنیری کو شفٹ کرتے وقت بھی پانی چاہیے، اس کے علاوہ دھان کی جو پوری عمر ہے اس دوران بھی اس کو پانی چاہیے۔ پھر جب ہم اسے اپنے گھر میں بطور فوڈ استعمال کرتے ہیں تب بھی اس کو پکانے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب ہم اسے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم رائس یا چاول کھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں دوبارہ بار بار اس کے بعد بھی ہمیں پانی کی طلب جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ رائس کھانے کے بعد بھی ہم پیاس محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ
धान की जो फसल है उसके अंदर पानी को ख़त्म ना होने दें, ताकि हमारी फसल झाड़ अच्छा बनाए और आगे जाके उसकी टिलरिंग अच्छी आए, आगे से जो पैदावारी मुंजर है वो ज़्यादा तादाद में निकलें, अच्छे निकलें, ताकि हमारी फ़ी एकड़ प्रोडक्शन जो है, फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।